الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب حضرات درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں ڈال لو طوق محمد کی غلامی کا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا اس دار فانی میں جو کچھ کرنا ہے کر لے 4 دن کی زندگانی میں. بہت لوگ دیکھے کہ جن کا معطر بدن تھا معمبر چلن تھا قبر میں جو دیکھا نوزوے بدن تھا نہ تارے کفن تھا. یہ بہار دنیا چند روز ہے یہاں نہ چل سر اٹھا کے ہزاروں نقش اللہ نے مٹا دیے ہیں بنا کے. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے پھر حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے. عزیزان ملت بزرگان محترم میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے جو خالق کائنات نے
میں کو اور تساں کو دین اسلام دی نسبت نال مل بہن دی توفیق بخشی ہے اکو الحمدللہ۔ اللہ نے ساری کائنات کا نظام اپنی قدرت نال بنایا ہے اور خود بنا کے خود چلایا ہے اور خود چلے سے قیامت دی صبح تک ہی دنیا دے نظام بناوانے چ چلاوانے چ ہلاوانے چ مٹاوانے وچ اوندا کوئی نہ شریک ہے نہ ساتھی ہے نہ وزیر ہے نہ مشیر ہے، وہ اکیلا فرد فریق اور وحدہ لا شریک ہے۔ ساری دنیا دا نظام اپنی قدرت نال اپنے امر کن نال آپ بنایا آپ چلایا اور ساری کائنات دا میلہ سجا بنا ٹھہا، یہ ساری دنیا دا صحرا اور ہار انسان دے سر تے رکھیا جو تو ہی کائنات دا سردار ہے۔ انسان سجی دنیا دی مخلوق دا سردار ہے اور انسانے وچ پھر مسلمانے وچ پھر محمد عربی دے امتی ہے۔ اللہ نے اسالا دوارا چناؤ کیتا ہے، کل کائنات دے انسانے وچوں میڈا کیڑا رب نے چناؤ کیتا ہے جو میں کتے کو مٹھا محمد عربی جہاں نبی دا نبی تے رسول عطا کیتا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، یہ جہان سارا ایکڑی موقع سے امیر غریب سب موقع سے دنیا دے بادشاہ شہنشاہ موقع سے غریب فقیر سب موقع سے، لیکن اللہ نے انسانیت دی کامیابی نہ مال چ رکھیے نہ سرمایہ چ رکھیے نہ دولت چ رکھیے نہ وزارت چ رکھیے نہ عہدے چ رکھیے نہ صدارت چ رکھیے نہ اقتدار چ رکھیے، رب ذوالجلال نے انسانیت دی کامیابی مٹھے محمد عربی دی غلامی تے قرآن دی تابعداری چ رکھی۔ مختصر دو گالی عرض کرن چاہنا ذرا توجہ چاہیے تواری شاہ صاحب تشریف فرمائیں انہیں دی موجودگی دے اندر۔ کائنات دے اندر نبی دے بعد اگر کوئی دھرتی تے صاحب فضل اور صاحب شرف انسان ہے تو نبی دی زبان فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، دھرتی تے نبی دے بعد اگر کوئی اعلیٰ اور افضل انسان ہے تو دا نالا ابو بکر ہے۔ میرے دوستو، جتنا خدا ان کو شرف بخشا ہے آج تک کائنات دے اندر ایسا شرف والا نبی دے بعد کوئی ماں نہ جڑے سے، لیکن نبی سے آپ فرمایا ابو بکر تو میرے غار دا ساتھی ہے، میرے مزار دا ساتھی ہے، میرے حوض دا ساتھی ہے، میری پل صراط دا ساتھی ہے، میری جنت دا ساتھی ہے۔ ابو بکر میں دنیا دے قرضے لاٹھی میں دا، ابو بکر تیرا قرض میں تے بقایا ہے، اسلام دے اتے بھی تیرا قرض بقایا ہے۔ لیکن موت برحق ہے اور موت دی فکر بھی انسان واسطے ضروری ہے جو اپنی موت دی فکر کرے جو میری موت کیویں تھی سی۔ میں بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ کو لکھا ہے جنہیں روندے ہوئے اکھی کو نیر گوڑے بہاتے آکھا ہے دعا کرو اللہ خاتمہ ایمان تے کرو، خاتمے دی فکر کرو۔ ہر بندہ اپنے خاتمے واسطے فکر مند ہوئے جو میرا خاتمہ سونا چیوے۔ اللہ والے لکھا ہے جو ایک شہر ہے ایک بڑا ولی رہندا، وہ شہر میں ایک شکاری بھی رہندا، پیچھے ہکڑے دیوں اولیاء اللہ کنے وہ شکاری آتے آکھا جو تو وڈا ولی ہے، وڈا نیک ہے، وڈا صالح ہے، برگزیدہ ہے، بریار ہے، حوال دے سوال دا جواب دے، تیری داڑھی بھلی یا میرے کتے دا کچھ بھلا۔ آج تو ہر بندہ اپنا فیصلہ کتی بیٹھا ہے میں جنتیاں میں جنتیاں میں جنتیاں جہان دوستی ہے۔ اللہ دے ولی آکھا ابا تیری سوال دا جواب انہا میں کنے کو نہیں ہے، جو میری داڑھی بھلی ہے اللہ تیرے کتے دا پچھ بھلا ہے، انجا دیرے جدا موت دا وقت اسے تدا خبر لگ سے اگر میرا خاتمہ ایمان تے تھی پیا تو میری داڑھی بھلی ہے نہ تیرے کتے دا پچھ بھلا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمائیں بندہ نیکی کرے سے سفر کرے سے منزل کرے سے جنت دے دروازے تے پوچھے ہکڑی گراٹ باہر کھڑا ہو سے اجا عمل کرے سے جہاں دے کرے کفر تے مر سے دوزخ دا بل بن وے فرمایا بیا بندہ بدعملی کرے سے جہنم دے دروازے تے پوچھے ہکڑی گٹھ باہر کھڑا ہو سے ایڑا عمل کرے سے جو مسلمان تھی مر سے جنت دا حقدار پڑ سے کون اپنا فیصلہ کر سکتا ہے اللہ والے اپنے رشتہ دار ہیں کو ساتھ تے آکھا وصیت کرا میں ہکڑی مجھے عمل کری جو اکھے کیا اکھے میری موت قریب آگئی ہے میں کو یقین تھی کہ جو میرا خاتمہ ایمان تے تھیندا پہ جنہاں میں مر ونا میرا جنازہ پڑا شکاری علی گھٹی اچ جلی جو تا میں شکاری دے سوال تے جواب دے سکتا جنازہ تھا جنہوں دی میت شکاری دی گھٹی چاہی حد کرتے میت بھی جو آواز آئی او شکاری آج تیرے سوال تے جواب دے دا پیا میری داڑھی بھلی ہے یار تیرے کتے دے پوچھ گنو جو میں کو محمد دا کلمہ مردی محل نصیب تھے میرے دوستو ایمان دی فکر رکھو خاتمے دی فکر رکھو اسا تسا کوئی شے نہیں او جوان جے کو نبی سے جنت دی بشارت دیتی ہے بیٹھے ککھ چا گندے گاہ چا گندے حسرت بھرے لہجے نال گاہ کو کھندے کاش ابو بکر گاہ ہوئے ہا لوگ لڑن ہا مال کھاوے ہا چھیڑا پیشاب تھی بنے ہا قیامت دی حاضری کرے بچ کاش ابو بکر چیڑی ہوئے ہا قدم اٹھا بہے ہا قدم اٹھا بہے ہا قدم اٹھا بہے ہا مر بنے ہا یار میدان قیامت والی سختی کرے بچ بنے اپنے ایمان دی ہر دم فکر لگی رہے وہ انسان نہیں دے کو اپنے ایمان اور اپنی موت اور اپنی قبر دی فکر نہ ہو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پروین میں گھر بیٹھیاں میرا بابا ابو بکر میرے گھر آئے تے آتے کہتے او اماں ایسا اکڑا سوال چاہیاں ایسا جب میں ابے دا سوال پورا کرے میرا دل خوش دی پوچھے اماں ایسا فرمے دیئے میں پوچھا بابا حکم کرو کیا سوال ہے فرمایا موت قریب آگئے قبر سولی آگئے ابو بکر دی آخری منزل بالکل نزدیک آگئے دل ڈاڑا اداس تے پریشانے دل دی مانگے دل دی محبت دل دا عشقے جو سونے نبی دے روزے وچ دفن دی ماں دل جا خواہشاں دل جا ہواواں تے حوث تے آرزواں یہ پیاں کھیندن جو میں سونے محمد دے پاسے میں سواں ایسا حجراتے ڈائے کمراتے ڈائے گھرتے ڈائے میں ابو بکر تے کنے اجازت گھنن آیا جے مہربانی کرے تے قرب چکرتے میں ابو بکر کو موکل لیتے میں ابو بکر دا دل خوش دی پوچھ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان لگیا بابا دل تہا جو میں آپ سونے دے پاسے میں دفن تھی ماں پر تساں دے اپنی دل دا اظہار کیتا وے بابا میں قربانی کرے ساں میں جنت البقیع دفن کی ساں تے ابو بکر واسطے میں روزے دے اندر جگہ دے ساں دل ڈاڑی خوش تھی واپس والایا سجادی سجیندہ رہ گیا ابو بکر وڈی جسارت کیتی وڈا سوال کیتئی پہلے ایہو تا سوچے آج دوئی دادا میاں میں جو حضور دے روزے سنے کتنا حضور دا روزہ کتنا حضور دا حجرہ تے کتنا ابو بکر توئے جو اپنے آپ کوئی لائق سمجھدا پہ ادب پیا منع کرے اور عشق پیا بار بار جذبے دے وے جو ہاں یار حضور دے کٹھے سمسان سکون مل سے چین مل سے آرام مل سے جے پرے تھی پوساں عاشق دی دل چری ہو دیئے بے قرار تھی پوساں
عشق آکے دفن تھی، ادب آکے خبردار ہوشیار تھی، فیصلہ سوچ سمجھتے کر، سارا دہاڑا سوچو بچار دے اندر گزاریا، عشق ادب دی لڑائی رہ گی، دنیا کھیندی ہے جو عشق دی حد کو نہیں ہے، شریعت دی حد ہے، رب کعبہ دی قسم ہے، قرآن میرے سامنے پہ باوجود ممبر تے بیٹھا ذمہ داری نہ لکھے نا، عشق دی حد دی یا بے حد دی کوئی مسئلہ نہیں، عشق چریائی سکھیں دے تے شریعت ادب تے حدود سکھیں دیئے، عشق بھی پابند شریعت دتی سے تا کامیاب تھی سے، جے عشق شریعت دی خلاف ورزی دے اندر ویسے تے جہنم دا بلتے دھن بن ویسے۔ سجا دیاڑا سوچا شام تھی واپس والایا، اماں ایسا جی بابا فرمایا تے تمو کلی تھی دل ڈاڈی خوش تھی ای جو حضور دے روزے دفن تھی ماں، ول ادب آگیا ول شریعت آگی ول دل وچ وسوسے تے خیال آگے جو ابو بکر تو ہی داد ہی جو حضور دے روزے اندر سمے، سجادی عشق اور ادب دی لڑائی رہ گئی ہے، بابا ہن کیا سوچا وے، کیا فیصلہ کیتا وے، کیا مشورہ کیا؟ فرمایا سجادی اپنے ضمیر وچ فیصلہ کرے دا رہ گیا، ایسا ہن فیصلہ کر رہے ہیں تے دھی ایسا کو سنا بنایا، بابا کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا عشق تے ادب دا فیصلہ مکایا، ایسا جڑا میں فوت تھی ماں، میں کو غسل ڈواہے، میں کو کفن جا چادراں پرانیاں کوائے۔ حضرت ایسا فرمایا بابا صحیح کیا مسئلہ ہے، کیوں پرانیاں چادراں؟ تو امیر المومنین ہے، تو نائب رسول ہے، تو خلیفت المسلمین ہے، تو ریاست مدینے دا والی ہے، کیوں نہ ہوئے تیرے واسطے نویاں چادراں کفن جاویں؟ فرمایا نانا مدینے دے یتیم تے مسکین تے بے واجہ دا حقدار ہیں جو نے انہوں میں کپڑے پوائے بنن، میں ابو بکر تے جے خدا راضی ہو سے تو میں پرانے چادرے میں بھی سرخروتی پوساں، جے رب ناراض ہو سے تنویاں چادرہ بھی نفع کون دے۔ جی بابا فرمایا پرانا چادرہ دا کفن دیتے، جنازہ پڑھاتے، پاک پیغمبر دے روضہ اطہر دے سامنے آن رکھی جو، نہ تالا کھلی جو، نہ چابی چبی جو، نہ دروازے کھلی جو، بس میں عشق دے ادب دا فیصلہ نہ بیڑایا، جے روزے دا دروازہ خود کھلے تا سمجھو جو ابو بکر داد ہے جو حضور دے روزے دفن دیوے، جے در خود نہ کھلے تا میں کو جنت البقیع دفن کری جو۔ علامہ راضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر دے اندر لکھے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غسل تھیا، کفن تھیا، جنازہ تھیا، میت چاہتے مواجہ شریف دے سامنے آن رکھی، فرمایا خود بخود تالے بھی کھل گئے، دروازے بھی کھل گئے، تے روزے بھی جو آواز ہے یوصل الحبیب الی الحبیب، او دنیا والو بڑا عرصہ گزر چکے یار، یار کنے جدا کھے ہوئے، ان دیر نہ کرو جلدی کرو، یار کو یار نال ملو۔ فرمایا جنا اجازت مل گئی تنا ابو بکر حضور دے روزے اندر دفن تھیا، رب کعبہ دی قسمیں حضور دی غلامی والے بندے کو ہر دم موت دی فکر نہ دیے، قبر دی فکر نہ دیے، آخرت دی فکر نہ دیے، اپنے بارے آپ فیصلے نہیں کریں دے جو میں جنت دا حقدار ہوں، ہر دم رب دے سامنے سوال کر دے کھدن ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والدعاء من ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللہ دے مانے ہر دم اپنے رب کے لئے ڈر ڈرتے دعائی مگدن،
تے سوال کریں گے تے بار بار عرض کریں گے اللہ جہنم دی بات کنے بچاویں، جہنم دی سختی کنے بچاویں، ربا میدان قیامت دی دہشت تے وحشت کنے بچاویں، ربا قبر دی تنگی کنے بچاویں۔ او بغدادی دا روشن ضمیر مسلمانا، قبر بھی برحق کے تے قبر دا عذاب بھی برحق کے، قبر دے سوال جواب بھی برحق کے، بھلی خان ہوئے بھلی نام ہوئے بھلی میر ہوئے بھلی وزیر ہوئے، تنہا قبر دے اندر وجنے کے سوال تھمڑے من ربو کا ما دینو کا من نبیو کا، انہیں سوالے دا جواب قرآن دی تابعداری مل سی، انہیں سوالے دا جواب میٹھے محمد عربی دی غلامیت مل سی، انہیں سوالات دا جواب میرا عزیزہ نماز دے نور نال مل سی، قرآن دے نور نال مل سی، ذکر دے نور نال مل سی، جے ذکر کرے دارا سے رب کعبہ دی قسم قبر دے اندر تنہا بھی ہو سے تا اللہ دا ذکر کرے دارا سے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ساکو تو اپنی موت قبر حشر آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرماوے، زندگی باقی ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔